کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہم کتاب پھر اس نے خدا کو پا لیا کہ اس 12ویں حصے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس کتاب کے 11 حصے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، جو کہ محمد ریش شہری صاحب کی تصانیف میں سے خوبصورت کتاب ہے، اور یہ مرحوم شیخ رجب علی خیاط کی زندگی کا ایک یاد نامہ ہے۔ اور اس کتاب کے تیسرے حصے یعنی خود سازی کی ریڈنگ کرتے ہوئے اب ہم جس ہیڈنگ پہ پہنچے ہیں وہ ہے اپنے نفس سے مقابلہ کرو۔ پیج نمبر ہے 141۔ اس زمانے کے مشہور اور معروف پہلوان اصغر صاحب سے منقول ہے کہ ایک روز مجھ کو شیخ کی خدمت میں لے جایا گیا تو انہوں نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اگر اتنے بڑے پہلوان ہو تو اپنے نفس سے کشتی لڑو۔ حقیقت میں شرک کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا اور آخری قدم نفس کے بت کو توڑنا اور حقیقت توحید تک پہنچنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ سر توڑ کوشش کرو اور دوست کو آغوش میں لو، اس سے ملاقات تک کی دوری فقط ایک قدم ہے۔ اگر اپنے نفس سے نجات پا جاؤ تو محبوب سے جا ملو گے، ورنہ ہمیشہ نقصان میں رہو گے۔ اور خدا تک پہنچانے والے نزدیک ترین راستے کے بارے میں ابو حمزہ الصومالی امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تیری طرف بڑھنے والے کا راستہ کتنا قریب ہے۔ ریفرنس ہے مفاتح الجنان، دعائے ابو حمزہ صومالی۔ اور لسان الغیب حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ جب تک خود کو صاحب فضل و عقل سمجھو گے تو حقیقی معرفت سے بے بہرا رہو گے۔ یاد رکھو کہ نجات اسی میں ہے کہ خود کو کچھ بھی مت سمجھو۔ اور ظاہراً جب شیخ اسی نقطے کو بیان کرنے کی غرض سے کرمانشاہ میں زندگی بسر کرنے والی ایک بڑی شخصیت سردار کابلی کے پاس تشریف لے گئے۔ ہیڈنگ: ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے سفر کرنا۔ آیت اللہ فہری مرحوم حاجی غلام قدسی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک سال جناب شیخ کرمانشاہ تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ چلو سردار کابلی کے مکان کی طرف چلتے ہیں۔ اور ریفرنس میں لکھا ہے سردار کابلی کے بارے میں کہ آپ علوم عقلیہ سے نابغہ تھے۔ ہم ان کے مکان پر گئے اور بیٹھ گئے تو میں نے جناب شیخ کا تعارف کرایا۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ اس کے بعد مرحوم سردار کابلی نے فرمایا، جناب شیخ کچھ بیان فرمائیے تاکہ کچھ استفادہ کریں۔ تو جناب شیخ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیا کہوں جس کا اعتماد اپنی معلومات اور کسب کی ہوئی چیزوں پر خدا کے فضل پر اعتماد سے زیادہ ہے۔ مرحوم سردار کابلی خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر سے عمامہ اتار کر کرسی پہ رکھا
اور اپنے سر کو اتنی مرتبہ دیوار سے ٹکرایا کہ مجھ کو ان کے حال پر رونا آ گیا۔ میں نے ان کو روکنا بھی چاہا تو شیخ نے مجھ کو ایسا کرنے سے باز رکھا اور کہا کہ میں ان سے یہی کہنے کے لیے آیا تھا کہ اب واپس جا رہا ہوں۔ ہیڈنگ 1000 مرتبہ استغفار کرو۔ شیخ کے ایک فرزند نقل کرتے ہیں کہ ہندوستان کا حاجی محمد نامی ایک شخص ہر سال 1 مہینے کے لیے ایران آیا کرتا تھا۔ وہ مشہد کے راستے میں نماز کے لیے ریل گاڑی سے اتر گیا اور مسجد کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ ریل گاڑی چلنے کے وقت اس کے دوستوں نے بہت آواز دی کہ جلدی سے ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤ۔ ریل گاڑی چلنے لگی، اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی روحانی قدرت کے ذریعے آدھے گھنٹے تک اس ریل گاڑی کو روکے رکھا۔ جب وہ مشہد سے واپسی پر شیخ کی خدمت میں پہنچا تو شیخ نے اس سے فرمایا 1000 مرتبہ استغفار کرو۔ اس نے کہا کہ اس لیے شیخ نے فرمایا تم نے غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کون سی غلطی؟ میں تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا اور آپ کے لیے دعا بھی کی ہے۔ شیخ نے فرمایا آپ نے وہاں پر ٹرین روکی، تم یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھا آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا، تم یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھا آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا جبکہ آپ کو ایسا کرنے کا حق نہ تھا۔ ہیڈنگ شخصیت پرستی اور شرک۔ توحید اور شرک کی حدیں اتنی باریک اور ظریف ہیں کہ ان کو ہر ایک انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک شرک اس چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے جو رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر چل رہی ہو۔ صرف لائق اور بابصیرت افراد شرک خفی کی حدوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس سے بچنے کی تنبیہ کر سکتے ہیں۔ شخصیت پرستی بھی شرک کی ایک ایسی پوشیدہ و خفی قسم ہے جس میں بہت سے افراد گرفتار ہیں۔ شخصیت چاہے کتنی ہی عظیم ہو، اگر اس کی طرف توجہ اور اس کی اطاعت خدا کے لیے نہ ہو تو یہ شرک ہے۔ اسی بنا پر شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری خدمت میں میرے لیے آؤ گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے۔ ہیڈنگ تمہارا باپ تمہارے لیے بت نہ ہو جائے۔ مرجع علی قدر مرحوم آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی رضوان اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام والمسلمین جناب سید محمد علی میلانی کے فرزند اپنے والد محترم کی شیخ سے ملاقات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مرحوم شیخ رجب علی خیاط کو کف نفس اور ترک گناہ کی وجہ سے خدا نے چشم بصیرت عنایت فرما دی تھی کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اخلاص اور خدا سے عشق کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ میرے والد بزرگوار سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ میں بھی اپنے سابقہ تعلقات کی بنا پر مسلسل ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور کبھی کبھی ان کی ان مجلسوں سے جن میں وہ آیات اور روایات کے ذریعے عرفاء، زاہدوں اور عشاق کو واعظ کیا کرتے تھے میں بھی بہرہ مند ہوا کرتا تھا۔ ایک سال جب شیخ مشہد مقدس زیارت کے لیے آئے تو ہم توس نامی ہوٹل میں ٹھہرے۔ مرحوم والد بزرگوار نے شیخ کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔ جب شیخ رجب علی صاحب ہمارے گھر تشریف لائے تو مرحوم والد صاحب ان کے دیدار سے بہت خوش ہوئے اور یہ دونوں حضرات مغرب تک آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ اسی بیٹھک کے دوران شیخ نے میری جانب رخ کر کے فرمایا خیال رکھنا کہ کہیں تمہارے والد تمہارے لیے بت نہ بن جائیں، اور میرے والد محترم سے فرمایا خیال رکھنا کہ کہیں یہ تمہاری پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتا ہے؟ جناب شیخ نے بغیر کسی تمہید کے میری جانب رخ کر کے فرمایا اس دعا یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کو زیادہ پڑھا کرو۔ ہم ان کے ساتھ جب ہوٹل پہنچے تو اسی وقت ہوٹل میں حیدر آغا معجزہ یعنی صاحب دیوان شیخ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو دوپہر کے کھانے کے لیے مدعو کیا۔ شیخ نے پہلے تو ان کی دعوت قبول نہ کی لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو قبول کر لی۔ اسی وقت حیدر آغا معجزہ میرے والد معظم کے پاس آئے اور ان کو بھی مدعو کیا۔ آخر کار ہمارے والد محترم کے ہمراہ حیدر آغا معجزہ کے مکان پر پہنچے اور جناب شیخ بھی اپنے 2 ہم سفر کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ اس دن بھی غروب تک بیٹھک برقرار رہی۔ ہیڈنگ حقیقت توحید تک پہنچنے کا راستہ۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے
کہ انسان کس طرح شرک سے دور اور نفس کے بت کو توڑ کر اپنے وجود میں شرک کی پوشیدہ اور آشکار جڑوں کو کیسے خشک کرے اور توحید خالص کے صاف اور شفاف چشمے تک کیسے پہنچے۔ جناب شیخ نے جواب میں عرض کیا کہ حقیر کی نظر میں کوئی راہ نجات کا طالب ہے، کمال واقعی تک پہنچنا چاہتا ہے اور مفاہیم توحید سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان 4 چیزوں سے تمسک کرنا چاہیے۔ نمبر 1 دائمی حضور، نمبر 2 اہل بیت علیہم السلام سے توسل، نمبر 3 راتوں کو گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اور نمبر 4 خلق خدا کے ساتھ احسان کرنا۔ ان 4 چیزوں کی وضاحت بات کی فصل میں بیان کی جائے گی۔ اب یہاں پہ خود سازی یعنی جو تیسرا حصہ ہے اس کی تیسری فصل کا آغاز ہو رہا ہے، اور پیج نمبر ہے 147، ہیڈنگ ہے خود کو سنوارنے کا کیمیا۔ محبت خود کو سنوارنے کا کیمیا ہے۔ خداوند عالم سے حقیقی عشق تمام اخلاقی برائیوں کا ایک ساتھ علاج کرتا ہے اور تمام نیک صفات عاشق کو یکبارگی عطا کرتا ہے۔ کیمیائے عشق عاشق کو معشوق کی طرف اس طرح جذب کرتا ہے کہ خدا کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے اس کے رابطے کو منقطع کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب مناجات محبین میں آیا ہے کہ میرے معبود وہ کون ہے جو تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا اور پھر کسی دوسرے کو دوست بنا لیا، اور وہ کون ہے جو تیرے قربت اور نزدیکی سے مانوس ہو گیا اور پھر تجھ سے جدائی کا طلبگار ہو۔ ریفرنس بہار الانوار، مفات الجنان، مناجات خمسہ اور اشرائے مناجات المحبین۔ اس کے بعد ایک فارسی شعر ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح لکھا ہے: عشق بہت پرکشش ہے اور جب عشق روح میں بیٹھ جاتا ہے تو دوست کے علاوہ سب کے لیے دل کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منسوب روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب کسی بندے کے دل میں خدا کی محبت کا نور جلوہ فگن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی چیز اپنی طرف جذب نہیں کر سکتی۔ خدا کی یاد کے علاوہ ہر چیز کی یاد تاریکی ہے۔ خدا کو دوست رکھنے والا خدا کا سب سے مخلص بندہ ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سب سے سچا اور اپنے عہد و پیما میں سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ فقی عالی قدر اور بہت بڑے عارف مرحوم ملا احمد نراقی فرماتے ہیں، اور یہاں پہ ان کے کچھ اشعار فارسی میں تحریر ہیں کہ نیچے جن کا ترجمہ کچھ اس انداز سے لکھا ہے: جب تمہارے دل میں بادشاہ عشق خیمہ زن ہو جائے تو دل کا مالک عشق کا شہر ہو جاتا ہے، پھر دل سے خواہش نکل جاتی ہے اور تم کو وہاں ایک کے علاوہ کوئی نہ ملے گا، جو وہ چاہے گا تم بھی وہی چاہو گے۔ نہ خواہش ہوگی نہ ہوس ہوگی، بلکہ خواہش تم سے اس طرح دور ہو جائے گی کہ تم جو چاہو گے یا نہ چاہو گے خواہش بھی اسی کی پیروی کرے گی۔ دل بزم اطمینان میں مقام حاصل کر لے گا اور اسی وقت فادخلی فی جنتی کا پیام آ جائے گا۔ پہلے مرتبے انقطاع میں نفس امارہ مر جاتا ہے، تب کہیں انسان کی عقلی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے سب سے بلند مرتبے میں دل کی آنکھیں یعنی لقاء اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں، اور انسان توحید کے سب سے بڑے مرتبے یعنی اولو العلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مناجات شعبانیہ میں آیا ہے کہ خدایا مجھ کو اپنی جانب مکمل انقطاع عطا فرما اور میرے دل کی نگاہ کو اس نور سے روشن کر جو تیرا مشاہدہ کر سکے۔ ہیڈنگ ہے حقیقی کیمیا۔ محبت خدا کی کیمیا گری اور کیمیائے حقیقی کے بارے میں مندرجہ ذیل داستان شیخ سے نقل ہوئی ہے کہ میں ایک زمانے میں علم کیمیا کی تلاش میں تھا اور ایک مدت تک زحمتیں اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد عالم معنی میں مجھ کو یہ آیت عنایت کی گئی کہ جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ ساری عزت پروردگار عالم کے لیے ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10۔ میں نے عرض کیا کہ میں علم کیمیا چاہتا تھا۔ آواز آئی: علم کیمیا کو عزت کی خاطر طلب کیا جاتا ہے اور
حقیقت عزت اس آیت میں ہے تو میں مطمئن ہو گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد 2 شخص میرے مکان پر آئے اور ملاقات کے بعد ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم 2 سال تک علم کیمیا تلاش کرتے رہے لیکن کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ ہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے متوسل ہوئے تو ہم کو آپ کا حوالہ دیا گیا۔ جناب شیخ کچھ مسکرائے اور مندرجہ بالا داستان ان کے سامنے بیان فرمائی اور یہ اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا اور حقیقت کیمیا خود خدا کا حاصل کر لینا ہے۔ کبھی کبھی جناب شیخ اس کے بارے میں اپنے دوستوں کے مجمع میں دعائے عرفہ کا یہ جملہ پڑھا کرتے تھے کہ اے پروردگار، جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے آخر کیا کھویا۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مکارم اخلاق کے آخر میں محبت خدا کی اکثیر کے لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی میرے لیے اپنی محبت کے راستے کو ہموار کر دے اور اس کے ذریعے سے میری آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اور اسی سے متعلق لسان الغیب حافظ شیرازی نے کتنے اچھے اشعار کہے ہیں، اور یہاں پہ کچھ اشعار تحریر ہے فارسی میں جس کا ترجمہ کچھ اس انداز سے لکھا ہے۔ اے بے خبر اچھی طرح سن لے تاکہ تجھ کو خبر ہو جائے کہ جب تک راستہ نہ چلو گے کیسے کسی کو راستے پہ لگا سکو گے۔ مکتب حقائق میں ادیب عشق کی باتیں اے بیٹے غور سے سنو کیونکہ تم بھی ایک دن باپ ہو جاؤ گے۔ اولیاء خدا کی مثل اپنے وجود سے دستبردار ہو جاؤ تاکہ تم کیمیاء عشق پا کر سونا ہو جاؤ۔ اگر تمہارے دل اور روح پر نور عشق چمک جائے تو خدا کی قسم تم سورج سے زیادہ نورانی ہو جاؤ گے۔ ہیڈنگ جناب شیخ کا سب سے بڑا ہنر۔ جناب شیخ کی سب سے بڑی خاصیت اور سب سے بڑا ہنر محبت خدا کے کیمیا کو حاصل کرنا تھا۔ شیخ اس کیمیا کو حاصل کرنے میں ماہر تھے اور بغیر کسی شک و شبے کے وہ ان آیتوں یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 اور آیت والذین آمنوا یعنی ایمان والوں کے تمام تر محبت خدا کے لیے ہوتی ہے کہ واضح طور پر مصداق تھے، اور جو شخص بھی آپ سے قریب ہوتا تھا وہ کیمیائے محبت سے استفادہ کرتا تھا۔ جناب شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بندگی کی آخری منزل خدا سے محبت کرنا ہے۔ محبت عشق سے بلند ترین مرتبہ ہے چونکہ عشق عارضی ہوتا ہے اور محبت ذاتی ہوتی ہے۔ عاشق ممکن ہے کہ اپنے معشوق سے منہ موڑ لے لیکن محبت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر معشوق میں کوئی نقص آ جائے اور اس کے کمالات مفقود ہو جائیں تو ممکن ہے کہ عاشق اس سے عشق کرنا چھوڑ دے، لیکن ماں اپنے ناقص بچے سے بھی محبت کرتی ہے۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اعمال کی قیمت عامل کی خدا سے محبت کے اندازے کے مطابق ہے۔ ایک فارسی شعر ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جس نے دل میں محبت کا بیج نہیں بویا وہ خرمن کمال سے ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہیڈنگ فرہاد و شیریں۔ کبھی کبھی اپنے شاگردوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے شیریں و فرہاد کے قصے کی مثال دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ فرہاد ہر تیشہ شیریں کی یاد میں اس کے عشق میں مارتا تھا۔ تم بھی کام انجام پانے کے لیے یہی حال رکھو، تمہارے تمام فکر و اذکار اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ ہیڈنگ محبوب کو عشق میں لکھو، محبوب کے عشق میں لکھو۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ میں ایک تجارت خانے کا منشی تھا۔ جناب شیخ ایک روز تشریف لائے اور مجھ سے کہا ان رجسٹروں کو کس کے لیے لکھتے ہو؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے استاد کے لیے۔ شیخ نے کہا اگر تم ان رجسٹروں میں اپنا نام لکھتے ہو تو کیا تمہارا استاد اعتراض کرتا ہے یا نہیں؟ شاگرد نے کہا یقیناً اعتراض کرتا ہے۔ شیخ نے کہا
اس کپڑے کو تم اپنے استاد کے لیے ناپتے ہو یا اپنے لیے؟ شاگرد نے کہا اپنے استاد کے لیے۔ شیخ نے کہا تم سمجھے؟ شاگرد نے کہا نہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ فرہاد ہر تیشہ مارتے وقت کہا کرتا تھا میری جان شیریں، میری جان شیریں۔ وہ اپنے معشوق کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں کرتا تھا۔ ان رجسٹروں کو محبوب کے عشق میں لکھو، کپڑے کو اس کی یاد میں ناپا کرو۔ یہ تمام خدا تک پہنچنے کے زینے ہیں، یہاں تک کہ جو تم سانس لیتے ہو ان کو بھی خدا کی یاد میں لو۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم اس حصے کو مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ پروردگار سے بس یہ دعا ہے کہ ہم جو بھی عمل یا جو بھی عبادت انجام دیں اس میں ہماری نیتوں کو خالص کر دیں، اور ہم کوئی بھی عمل انجام دیں تو انشاءاللہ خالصتاً صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے انجام دیں۔ پروردگار ہمارے خلوص میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔